یہ کوئی دلیل نہیں اگر کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں تو اللہ اس سے بڑا راضی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رزق تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کا انکار کرتا ہے، جو اس کو رب نہیں مانتا، خالق نہیں مانتا، رزق اس کو بھی دیتا ہے. جب رزق کی باری آئی تو کہا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے دے. ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں یار بغیر حساب کے کون سی چیز ملتی ہے جس کی کوئی قیمت نہ ہو. ہمسایوں نے بیل دی، کہا ذرا تھوڑا سا نمک دیجیے گا، ہنڈیا رکھ دی ہمارے پاس. انہوں نے ایک چمچ مانگا تو آپ نے پیالہ بھر کے دے دیا بغیر حساب کے. کیوں؟ اس کی کوئی قیمت نہیں آپ کی نگاہ. کہا رزق کی باری آئی تو اللہ نے کہا جس کو چاہتا ہوں بغیر حساب کے دیتا ہوں، اس کی وقت ہی نہیں اس کی نگاہ. اچھا رزق تو کہا بغیر حساب کے دیتا ہوں، لیکن جب ہدایت کی باری آئی تو پھر کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہا ہدایت اس کو دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے. کوئی جھولی پھیلائے تو ہدایت دیتا ہوں، یوں ہی نہیں دے دیتا. کوئی تڑپ لائے، کوئی آنسو لائے، کوئی عرضی پیش کرے، مولا میں تیری پہچان چاہتا ہوں، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، میں تیری معرفت چاہتا ہوں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے ہدایت اس کو ملتی ہے. تو یہ کوئی سوچے تو اس کو نصیب ہوگی. کاش میں اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ کیا ہمارا خالق کے ساتھ کوئی ربط، کوئی تعلق، کوئی وابستگی ہے یا کہ نہیں. اگر تو یہ توفیقات نصیب ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو رک جائیے، مت سوچئے. بعض لوگ جو ہیں وہ اسی سے حساب لگاتے ہیں، پچھلے سال 10 کروڑ تھا، اس سال 11 کروڑ ہو گیا، اس سال 12 کروڑ ہو گیا. 3 پلاٹ تھے اب 4 ہو گئے ہیں، 5 ہو گئے ہیں. اسی طرح ہم سوچتے سوچتے چلے جاتے ہیں. یہ کمال نہیں ہے سوچنے کا. سوچنے کا کمال تو یہ ہے، لوگ کہانیاں سناتے ہیں ہمارے لاہور میں. کوئی کہتا ہے جناب کہ میں تو گاؤں سے ایک شاپر میں 2 کپڑے جو ہے وہ سوٹ ڈال کے لایا تھا، میرے پاس تو ہال روڈ تک جانے کا بھی کرایہ نہیں تھا، میں تو پیدل آتا تھا، پیدل جاتا تھا. یہ کل کی کہانی ہے، کچھ بھی نہیں تھا پاس. آج اللہ نے بڑا کرم کیا جناب، آج میں تاجر مارکیٹ کا صدر ہوں، پوری شالمی کا سب سے بڑا پلازا ہمارا ہے، تیسری نسل اب تجارت کو سنبھال رہی ہے. یہ کل کی کہانی ہے. 2 سوٹ شاپر میں ڈال کے میں گاؤں سے آیا تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. میں کہتا ہوں واقعی اس نے کرم کیا ہے. لیکن میں سوال کیا کرتا ہوں جناب یہ تو اس کے کرم کی کہانی ہے جو آپ سنا رہے ہیں. یہ تو اس نے کرم کیا، کہاں دیہات سے اٹھا کر چند سالوں میں تاجر مارکیٹ کی صدارت آپ کو دے دی. یہ تو اس کے کرم کی کہانی ہے. اپنی بات کیجیے، آپ نے کیا کیا؟ یہ تو اس کا کرم جو اس نے وہاں سے اٹھایا اور وہاں تک پہنچا دیا. اور آپ کی کہانی یہ ہے جناب کہ آپ جب گاؤں میں ہوتے تھے تب بھی بے نمازی تھے، آج صدر ہوتے ہیں تب بھی بے نمازی. میں اور آپ یہ سوچنے کا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ اس نے تو یہ کرم کیا. جب ہم چلے تھے تو ہم کہتے تھے بس ملے گا تو ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں گے، پھر ایک چھوٹی سی گاڑی لے لیں گے، اس کے بعد تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. جب چلے تھے تو ارادے یہ تھے، لیکن جب عطا کر دیا گیا حب سے دنیا اتنی بڑھتی گئی، اتنی بڑھتی گئی. اب ہم ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، دوسری گاڑی سے لیٹسٹ ماڈل سے اس سے اگلے ماڈل کی بکنگ، اور پھر ایک پلاٹ، پھر دوسری سوسائٹی، پھر تیسری سوسائٹی. ہم اسی ادھیڑ بن میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ کوئی کمال زندگی نہیں ہے صاحب. اپنے خالق کی معرفت، اپنے خالق کی پہچان، اس کے ساتھ تعلقی، اس کے ساتھ دل بستگی کو قائم کرنا، یہ کمال زندگی ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی اولادیں 5 گانہ نماز کا سجدہ رکھتی ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ. میں کہتا ہوں یار ہو سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادیں ہماری قبر پہ آ کے سلام بھی نہ کر سکیں. ہو سکتا ہے بیٹا مصروف اتنا ہو گیا، بیرون ملک چلا گیا، بیرون شہر چلا گیا، سال بعد بھی اس کو قبر پہ آنے کی جو ہے وہ حاضری نصیب نہ ہوئی. اس کو آنا چاہیے، اس کی برکت ہے، لیکن ہو گیا بیٹا مصروف ہو گیا، بیرون ملک چلا گیا. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بیٹے کو 5 گانہ نماز کی عادت دی ہے، جیسے بیٹا دفتر سے اٹھ کر وضو کرے گا اور مصلی بچھا کر ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے. کبھی رکوع میں، کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے. اب گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا، پلکیں جھکائی ہوئی ہیں، اور عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب
اب اس کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود پہ تسبیح و تحمید کے ساتھ ہمارے اعلیٰ و ارفع و افضل ہونے کا اعلان و اقرار بھی کیا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو چاہتا کیا ہے؟ تو یہ ایک ہی عرضی پیش کرتا ہے، مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ مجھے بتائیے اس دعا سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی اولاد کو انگلی پکڑ کے مصلے پہ کھڑا کرو۔ بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس کام پہ محنت کی۔ یار میں اگلی بات کرتا ہوں، آپ اپنی اولاد کو کاروبار ہی سکھائیں، ان کو تاجر ہی بنائیں، لیکن دو خوبیاں اپنی اولاد کی روح میں اتار لیں۔ ایک تو اس کو بتائیں بیٹا سچ سے کمانا، جھوٹ سے نہ کمانا۔ ایک اس کو بتانا بیٹا امانت داری سے کمانا، خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا۔ صداقت و امانت آپ نے بچے کی روح میں اتار دی، بیٹا تاجر ہی بنا، بیٹا کاروبار ہی نکلا، لیکن دو باتوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا، ایک تو جھوٹ نہیں بولتا، ایک خیانت نہیں کرتا۔ سنیے میرے حضور کیا فرماتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، فرمایا سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ تو مجھے بتائیں جس باپ کا بیٹا نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا اس باپ کا چہرہ بھی تو دیکھنے والا۔ تو دنیا بھی سکھاؤ تو شریعت کے رنگ میں سکھاؤ، رسول کی تعلیمات کے مطابق سکھاؤ، پھر دنیا دنیا نہیں رہتی، وہ دنیا پھر دینداری بن جاتی ہے۔ تو نماز کا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں جو پڑھ لی جو رہ گی، یہ کوئی کمال وفا نہیں صاحب۔ لطف یہ ہے کہ ہمارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ سوچنے کا انداز ہوتا ہے ہر شخص کا۔ مجھے ایک شخص کی بات اچھی لگی، ہمارے ایک دوست ہے تو ماشاءاللہ اللہ نے بڑا کاروبار دیا۔ تو ایک دن میں ملاقات کے لیے کسی معاملے میں گیا، تو جب ملاقات ہوئی تو وہ بڑے خوش نظر آتے تھے، غیر معمولی خوشی تو جو ان کے چہرے پہ تھی۔ تو میں نے کہا خیر ہو، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں آج تو کہتے عبداللہ بھائی میرا نا کاروبار ڈبل ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے میں 3 کمپنیوں کے ساتھ کام کرتا تھا اور اس ہفتے ایک نئی کمپنی کے ساتھ ڈیل ہوئی ہے، تو جتنا کام 3 کمپنیوں کے، وہ 3 چھوٹی کمپنیاں، تو ایک اللہ نے بڑی کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ تو ہم نے بھی مبارکباد دی، حلال رزق ہے، اللہ جس کو چاہے عطا کرے، تو خوشی کا اظہار ہم نے بھی مبارکباد دی۔ خیر 2 4 6 ماہ کے بعد دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی، تو ویسے میرے ذہن میں بات تھی، تو میں نے کہا وہ سنائے ماشاءاللہ نیا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ میں نے چھوڑ دیا۔ تو میں نے کہا آپ تو بڑے خوش تھے کہ میں کام ڈبل ہو گیا اور ایک بڑی کمپنی سے موقع ملا کام کرنے کا۔ کہتے ہاں کام تو اچھا تھا، لیکن چونکہ کام ڈبل ہو گیا تو ہم نے لڑکے بھی بڑھا دیے، ویئر ہاؤس بھی لے لیا، ٹیم بھی بڑی کر لی، لیکن ایک بڑی پریشانی یہ تھی کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں پہلی صف کا نمازی ہوں اور تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب یہ بڑا کام لیا تو مصروفیت بڑھ گئی، تو کبھی میری 1 رکعت رہ جاتی، کبھی 2 رکعتیں رہ جاتی، کبھی یہی مصلی بچھا لینا، دفتر میں پڑھ لینا۔ تو 2 4 6 ماہ میں نے بڑی کوشش کی کہ دونوں چیزیں مینیج ہو جائیں، لیکن 6 ماہ کے بعد میں نے فیصلہ کیا کمپنی ایک ہی ٹھیک ہے، لیکن نماز پہلی صف میں، یہ اللہ کی توفیق ہو، ورنہ آتے پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے؟ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا۔ نمازیں دے کے اگر کروڑ پتی بننا ہے تو پھر میاں نمازیں اچھی، کروڑ پتی نہیں، لاکھ پتی ٹھیک ہو۔ تو کہا میں نے فیصلہ کیا، کوشش بڑی کی کہ دونوں چیزیں چل جائیں، لیکن دونوں نہیں چلی، تو پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں، کام تھوڑا ہی ٹھیک ہے، نماز پہلی صف میں پڑھو۔ یہ سوچنے کا معیار ہوتا ہے، ورنہ تو کہتے ہیں زور بھی جاتی ہے تو جائے، اثر بھی جاتی ہے تو جائے، بس پیسے آنے چاہیے۔ ہماری خوشیاں پیسوں کے ساتھ جڑی ہیں، خوشیاں رب کے ساتھ تعلق سے جڑی ہیں۔ یہ دل خوش تب ہوتا ہے جب خالق کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ ملاقات نہ ہو، یہ جو نیند نہیں نہ آتی رات کو، وہ بے چینی ہے۔ ورنہ میں کہتا ہوں چلو جس کی بیٹیاں جوان ہیں، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، اخراجات ہیں، مہنگائی کا طوفان ہے، معیشت کا بحران ہے، مزدوری کرتا ہے، کبھی دیہڑی لگتی کبھی نہیں لگتی، اس کو نیند نہیں آتی، تو بات سمجھ آتی ہے کہ یار اس کی پریشانیاں ہیں۔ ایک کروڑ پتی کو نیند کیوں نہیں آتی جناب؟ یہ لاکھ پتی والے حضرت صاحب کو کیوں نیند نہیں آتی؟ مسئلہ یہ ہے اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، تو وہ بے چینی ہے، دل تڑپتا ہے، روح کانپتی ہے۔ مجھے کروڑوں لاکھوں نہیں چاہیے، بڑی گاڑیاں نہیں چاہیے، مجھے رب کی دہلیز کا سجدہ چاہیے۔ تو جب روح کو ملتا ہی نہیں تو روح تو اداس ہوتی ہے۔
تو بدن نے تو بڑی اچھی خوراک کھائی ہے، بیڈ بڑا کمفرٹیبل ہے، اے سی اور ہیٹر لگے ہوئے ہیں، لیکن روح بے چین ہے کہ اس کی خالق سے ملاقات کوئی نہیں ہوئی. تو وہ ملاقات کا وقت نکالنا، شوق چڑھ جانا چاہیے. میں کہتا ہوں جیسے ہی اذان ہو تو شوق فراواں آنا چاہیے. بندہ اگر سمجھے واقعی زبان سے کہنا اللہ کا بڑا کرم ہے، اگر ہم واقعی ماننے اللہ کا کرم ہے تو ہمارا جی نہیں کرتا اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکریہ ادا کریں کہ مولا تیرا واقعی بڑا کرم ہے. لیکن ہم شاید اوپر سے تو کرم کہتے ہیں. اگر کرم روح میں ہماری اترا ہو تو پھر سجدہ قضا نہ ہو. تو پہلی بات، وقت سمٹ گیا، میں بات مکمل کر دوں. اپنی اولاد کو مصلی پہ کھڑا کیجیے، اس پر محنت کرنا ہو. یہ نہیں کہ ہم کہتے، بعض لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے. کسی سے کہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، ہم تو کہتے ہیں بچے نہیں پڑھتے تو اب ہم کیا کریں. معقول بات ہے، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے. اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو کیا کریں؟ معقول بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہی ہے. لیکن میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں. ایک دن جو ہے وہ بچہ اسکول نہیں گیا، اسکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو اس وقت تو نہیں آپ نے ان کو کہا تھا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہے، ہم تو کہتے ہیں وہ نہیں جاتا تو ہم کیا کریں. ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے فون کر کہا ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے، آج آپ کا لڑکا کام پہ نہیں آیا. تو اس وقت تو نہیں ہم نے کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، جناب کاٹ لیجیے ایک دن کی تنخواہ، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دن بچہ دکان اپنی وقت پہ نہیں کھولی، ہم نے رات کہا تھا صبح 8 بجے دکان کھول لینا، اس نے 9 بجے کھولی. تو ہم نے اس دن گھر آ کے یہ تو نہیں کہا ہمارا کام کہہ نہیں ہے، ٹھیک ہے 8 نہیں تو 9 بجے کھول لے. حضور والا اپنی دکان لیٹ ہوئی، 1 دن 2 دن 3 دن، چوتھے دن گھر میں پریا بیٹھ گئی. دادی اماں کو بٹھا لیا، ماں کو بٹھا لیا، بہنوں کو بٹھا لیا. اور آج ہمارا لہجہ بدلا ہوا ہے اور ہم نے کہا 2 ٹوک فیصلہ ہے، صاحبزادے سے پوچھ لو، اگر یہ دکان چلا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے. میں ابھی اتنا بوڑھا نہیں ہوا، میں اپنی دکان 8 بجے کھول سکتا ہوں. اپنی دکان کی باری یہ فراخ دلی کیوں نہیں کہی کہ میرا کام تو کہنا ہی ہے. ہمارا کام کہنا ہی ہوتا ہے نا، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کو آج کام سکھانا ہے. جو 30 سال لگا کے مارکیٹ میں نام بنایا، دکان بنائی، یہ بچائے گا تب جب اس کے اوپر سر پہ کھڑا ہوگا. بڑی اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے آپ اپنے بچے کو کاروبار سکھا رہے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن جتنی ٹینشن اس کی دکان کی لیتے ہو، کم از کم اتنی ٹینشن اس کے سجدے کی بھی لو، اتنی ٹینشن اس کی رب کی ملاقات کی بھی لو کہ بیٹا رب سے تعلق پیدا کرنا ہے تو نماز کی حفاظت کیجیے. جب اس پہ کوشش کریں گے اللہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دلوں میں اتارے گا. یار رب سے دنیا مانگے تو عطا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے سجدہ مانگے تو عطا نہیں کرے گا. طلب تو پیدا کرو، طلب تو کرو، تہجد میں اٹھاؤ نا سجدہ اپنے رب کے حضور اور عرض کرو مولا میری اولاد کو نماز کی توفیق دے دے.